وہ پوری گورنمنٹ مجبوری میں انہوں نے بٹھائی، اس لیے کہ سارے پاکستان کے مجبور اور معذور انہوں نے اکٹھے کیے۔ دوسرا پھر عرصہ ان کا دیا گیا ہاؤس آف شریف کو، اور پھر تیسرا عرصہ ہے یہ ہاؤس آف شریف۔ یہ میں صرف ان 3 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ پیچھے جائیں تو 1984 میں ہاؤس آف شریف کو پہلی دفعہ پاکستان میں سب سے بڑے صوبے کے خزانے کی چابی دی گئی تھی، فائنانس منسٹر بنا کے۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک 3 کام ہوئے ہیں۔ جو پنجاب پولیس ہے وہ صرف مجرموں کی سرپرستی کرتی ہے اور وہ صرف غریبوں پہ مظالم کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پہ سیاسی ادارہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جب بھی گورنمنٹ آئی اس ادارے کو میں تجویز کروں گا کہ اس ادارے کو سب کو ریٹائر کر کے نئی بھرتیاں کی جائیں۔ جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے، کوئی سب انسپکٹر جو تھا اس وقت وہ ایس پی بنا ہوا ہے، ڈی آئی جی بنا ہوا ہے، وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں، اور جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ مظالم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جو ہمارا روپیہ ہے اس کی ویلیو یہ ہے کہ افغانستان کے اگر آپ نے خریدنا ہے ایک افغانی روپیہ تو اس کے لیے آپ کے 4.25 روپے لگتے ہیں۔ یعنی جس نے 29 سال جنگ لڑی ہے ملک، اور ساری دنیا کی فوجیں ایک دفعہ رشیا کی قیادت میں اور دوسری دفعہ امریکہ کی قیادت میں، اور آپس میں بھی وار لارڈ لڑتے رہے، وہ یہاں پہنچ گئے۔ انڈیا کا تو معاشی طور پر مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ دنیا کی پہلی 5 جو بڑی معاشی طاقتیں ان کے اندر آ گیا۔ اس لیے 2 بنیادی اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں، جو ماڈل ٹاؤن میں، جو سبزہ دار میں، جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، ان کو بار بار ہارنے کے باوجود اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور ایک ایسی خاتون جو ہاری ہوئی ہے الیکشن، اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے، اس نے یہ کہا ہے عمران خان کو دھمکیاں دی ہے کھلی، اس کے اوپر FIR کٹنی چاہیے اور اس کے اوپر فوری طور پہ پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ کہہ کے جا رہی ہوں کہ پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی پارٹی کا خاتمہ۔ تمہارے ابا نے بھی کوشش کی، تمہارے دادا نے بھی کوشش کی، تمہارے چاچا نے بھی کوشش کی، کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، جن کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے آئین کے ذریعے سے اختیار دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ عدلیہ میں سیاست داخل کر دی ہے۔ اب جن کے خلاف 302 کے پرچے ہیں وہ بیٹھ کے کمیٹی میں طے کریں گے کہ ہائی کورٹ 5 ہائی کورٹ سے ان کے ججوں نے، اور جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے پرچے ہیں، جن کے خلاف کرمنل ریکارڈز ہیں، کہ ان کے ججوں نے اس سال میں ٹھیک کام کیا کہ نہیں کیا۔ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس کو بکرا منڈی بنانے کے لیے اسی ترمیم میں 63A، اور اس کے لیے ایک ایسا قاضی استعمال ہوا جس کا قلم ہمیشہ مقتدرہ وردی والی ہو یا بغیر وردی کے ہو، سویلین ہو یا غیر سویلین ہو، اس کے حق میں وہ بولتا رہا ہمیشہ لکھ لکھ کے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کسی خاطر کو قتل عاشقوں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے اور دوسرے بیکار وہاں پر لندن میں گیا، منہ چھپا کے نکل رہا ہے باہر، اور باقیوں کے بھی جو استقبال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ فوری طور پہ نئے الیکشن کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور جو عمران خان ہے اس کے خلاف تیسری سینچری مقدمات کی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اگر 300 سینچریاں بھی بنا لیں وہ 2 مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک پاکستان میں سارے ادارے، اور سارے ادارے کا مطلب سارے ادارے اس میں سارے شامل ہیں، وہ قانون کے نیچے، وہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے، وہ آپ کی خدمت کریں، وہ حکومت نہ کریں، وہ حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ یہ ہے اس کا ایجنڈا نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو دستور کے مطابق، فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق حقیقی آزادی ملنی چاہیے۔ اس ایجنڈے سے ہم انشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہٹیں گے۔ نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ جو سیاسی الیکشن کمیشن ہے اس کی ایکسٹینشن ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ ڈاکوؤں کے حوالے ہے، کچھ کچے کے ڈاکو ہیں اور زیادہ پکے کے ڈاکو ہیں۔ پولیس ان کی ملازمت کرتی ہے،
पब्लिक की सर्विस किसी जगह नहीं कर रही पुलिस को ख़त्म करके नए लोगों को भर्ती करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जिनको पता हो इंसान की कीमत क्या है, इंसानियत की कीमत है क्या है, जो घरों के अंदर जाके औरतों के आंचल ना खींचे, जो सड़क के ऊपर ख़वातीन को ना घसीटे, जो छोटे छोटे बच्चों को उसने अपनी राय का इजहार किया उनको उठाने का काम ना करें। और ये याद रखें जो करेगा वो भरेगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है। पंजाबी कहते हैं का दुनिया में 70 आता है, जो दूसरों के बच्चों से जालिम करते हैं, मैं नहीं किसी के बच्चे का इस तरह से सोच सकता, लेकिन उनको सोचना चाहिए और शर्म करनी चाहिए, हया और गैरत करनी चाहिए उनको कि तनख्वाह जिससे लेता है उसके ऊपर हमला आवर नहीं होना चाहिए किसी के कहने। ये मैंने नहीं कहा, पहले जब कहा 1947 में ये बात कही हुई है सरकारी मुलाजमों को। फौजी अदालतों को हम मुस्कुरात करते हैं, उनको जो भागा हुआ साबिक काजी है वही उसी को प्यार था फौजी अदालतों से, बाकी आइन में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा ये कि जो मर्जी करें, जो फौजी अदालतें हैं वो फ़ौज के अंदरूनी मामलात के ऊपर और फ़ौज के मुलाजमीन के लिए बनी हुई हैं। जो 52 का एक्ट है वो आप निकाल के उसको पढ़ लें। दूसरा, इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं आया था जो चल सके, जो मुकदमा भी कल्मिनेट करता है जजमेंट में और अपेलेट कोर्ट में जाता है, जाके नीचे कैमरू कोर्ट से सजा भी दिलवाएं तो वो मुकदमा अभी में हराम है। इसलिए मैं ये सवाल रखता हूँ लाहौर के साथियों के सामने कि आप बताएं कि इस दौर में आपकी ज़िंदगी आसान हो गई, आपके टैक्स खत्म हो गए, आपकी बिजली सस्ती हो गई, आप गैस का मौसम आ रहा है चूल्हा नहीं चढ़ा सके जाते, तो ये सारे मजालिम करने वाले इकट्ठे करके इन्होंने चढ़ा दिए लोगों के ऊपर, ये सारी आरा हुआ लश्कर है, इन्होंने इलेक्शन आ रहा है। मरीम नवाज के बारे में आपने कहा कि पुरानी पीढ़ी को जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कि आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुलिस का महकमा ही खत्म कर देना चाहिए, पुलिस के पास मुकदमा क्या मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालती फोरम भी है, मुकदमा दर्ज करने के लिए CRPC में 2 प्रोविजन है, अदालत भी इंटरवीन कर सकती है, ना मुकदमा दर्ज हो तो फिर हाई कोर्ट भी इंटरवीन कर सकता है। इसलिए हमारे पास एक रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते हैं, लेकिन जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं इनके बाप दादा भी धमकियाँ दे के चले गए, कोई करता नहीं। डॉक्टर